جناب شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ تماشا کر دیا گیا اس حکومت کی طرف سے۔ دوسری رو میں ان کو کھڑا کیا گیا۔ دوسری رو میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ پیچھے بھی ایک رو تھی، تیسری رو بھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری حکومت، ہماری رجیم یہ تماشے لگاتی رہتی ہے، تماشے کھڑے کرتی رہتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایک ہی بہت بڑا تماشا ہے۔ وہ کبھی تماشا پاکستان میں لگتا ہے، کبھی آذربائیجان میں لگتا ہے، کبھی سعودی عرب میں لگتا ہے، کبھی روس میں لگتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب فارم 47 پر بنے ہوئے۔ جناب شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ تماشا کر دیا گیا اس حکومت کی طرف سے۔ دوسری رو میں ان کو کھڑا کیا گیا۔ دوسری رو میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ پیچھے بھی ایک رو تھی، تیسری رو بھی تھی۔ اس میں کھڑے ہوتے تو یہ اتنے نکے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، کچھ لوگ ان کو سپارکل چھوٹو بھی کہتے ہیں، جس سے ہم ہرگز متفق نہیں ہیں۔ اگر ان کو تیسری رو میں کھڑا کیا جاتا تو پھر یہ نظر نہ آتے، تو انہوں نے نظر کرم کی کہ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اور جو پوری دنیا کی، مسلم دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اس کا وزیر اعظم اگر فارم 47 والا نہ ہوتا، فارم 45 والا ہوتا تو محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ لیکن ان کو دوسری رو میں اس لیے کھڑا کیا گیا کہ تیسری رو میں کھڑا کریں گے تو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال ہمارے تماشا صاحب ہیں، ادھر تماشا لگاتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ آج کل بڑی سموگ ہے تو یہ سارے کا سارا ٹبر پاکستان سے باہر ہے۔ شہباز شریف صاحب وہاں سے اڑے، شوں کرتے ہوئے ان کا جہاز آذربائیجان میں اترا۔ اب وہ آذربائیجان میں تماشے پہ تماشا لگائیں گے، کیا لگائیں گے دیکھیں گے۔ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو ایسے دبانے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کے مونڈے پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے وزیر اعظم ہیں، ایک تماشا پاکستان میں بھی ان کی عدم موجودگی میں لگایا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل سے باہر تحریک انصاف کی لیڈرشپ چلی گئی۔ ان کے پاس کیا کوئی اسلحہ تھا؟ تیر کمان تھے، بندوقیں تھی، کیا کچھ تھا؟ بالکل کچھ نہیں تھا، خالی تھے، خالی ہاتھ تھے۔ لیکن ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ عمر ایوب تھے، حامد رضا تھے، شبلی فراز تھے، وقاص اکرم تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ کیا ان کو کوئی جوس پلانا تھا یا کوئی اور سنگھانا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ کیوں گرفتار کیا تھا؟ ایسے لوگوں کے لیے ایسی گرفتاریاں اعزاز بن جاتی ہیں۔ چونکہ تماشا لگانا ہوتا ہے، تماشا لگا دیا تو مریم نواز شریف صاحبہ ایک تماشا جنیوا میں کھڑی کر کے بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا، وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کتنی بچت کی ہے، بلوچستان نے کتنی بچت کی اور سندھ نے کتنی بچت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ خسارے میں گیا ہے تو ہمارا صوبہ گیا ہے پنجاب کا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کتنے تھیلے لے کے سوئٹزرلینڈ گئی، سوئس اکاؤنٹس میں انہوں نے کیا کچھ جمع کروایا یا نہیں کروایا؟ یہ ہم نہیں کہتے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ساری کی ساری یہ انفارمیشن غلط ہو، لیکن جس طرح سے باقی صوبے وہ منافع میں جا رہے ہیں، انہوں نے بچت کی ہے۔ ہمارے پنجاب کے صوبے کا خسارہ سامنے آیا ہے۔ کتنا خسارہ سامنے آیا ہے وہ اس کا اندازہ تب کیا جائے گا جب پوری مکمل طور پر رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ بہرحال وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیگر صوبوں کی کارکردگی بہتر رہی ہے سوائے پنجاب کے۔ یہاں میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کا راج چلتا ہے۔ تو بات ہم نے پچھلے ویلاگ میں کی تھی کہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتا تھا جنوبی ایشیا میں، جو نائب وزیر خارجہ تھا زلمے خلیل زاد، انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہا ہے، اور وہ اگر ٹرمپ کے ایک مرتبہ مشیر پھر بن جاتے ہیں تو عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عمران خان کو رہا کر کے لے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی نوبت نہ آئے، کیونکہ 20 جنوری میں ابھی بہت دن باقی ہیں، تقریباً 60 دن کے قریب ابھی پڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ دن ہیں۔ اس سے پہلے یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے رہائی ہو جائے۔ بہرحال بات ہم نے کی تھی زلمے خلیل زاد کی، وہ عمران خان کا کتنا زیادہ قریبی ہے، کتنا زیادہ دوست ہے، ان کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
یہ 23 مارچ کو BBC کی طرف سے دی گئی خبر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زلمے خلیل زاد امریکی سیاست سے تعلق رکھنے والے واحد شخصیت نہیں ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے سیاسی بحران پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہو۔ امریکی کانگریس کے رکن بریڈ شرمین اور سینیٹر جیکی روزن بھی پاکستان کے سیاسی اتار چڑھاؤ پر حال ہی میں اپنی آراء کا اظہار کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ افغان یاد زلمے خلیل زاد امریکہ کے سابق سفارتکار ہیں جو اس وقت کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہے، تاہم افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ زلمے خلیل زاد نے چند روز قبل یعنی 14 مارچ کو ٹویٹر پر کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں جاری بحران بڑھے گا اور یہ تجویز دی تھی کہ حکومت جون میں انتخابات کی تاریخ دے اور اس دوران تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو سیکیورٹی ترقی اور استحکام کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ان کے اس بیان پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی کے لیکچر یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود 21 مارچ کو چند دن کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر زلمے خلیل زاد نے رخ کیا اور اپنے اکاؤنٹ پر لکھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان جو حکومتی اتحاد کے زیر اثر ہے سپریم کورٹ سے کہہ سکتی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے یا اگلے چند دنوں میں تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ PDM حکومت طے کر چکی ہے کہ عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 بنانا ہے، تاہم ایسا کرنے سے پاکستان میں بحران شدید ہو جائے گا اور بین الاقوامی مدد میں بھی کمی آئے گی۔ زلمے خلیل زاد نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مزید ان دنوں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ پاکستانی سیاستدان قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والی تباہ کن سیاست سے گریز کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ ایسے کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دے گی۔ خلیل زاد کے ٹویٹ کا آخری جملہ تھا کہ پاکستان کے بارے میں میری تشویش بڑھ رہی ہے لیکن ان کی امید بالکل بھی پوری نہیں ہوئی جو انہوں نے سپریم کورٹ سے رکھی تھی۔ اور قاضی فیصل صاحب ان دنوں چیف جسٹس پاکستان ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کر دیا، جو کر دکھایا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اور قاضی فیصل صاحب آج وہی بویا ہوا وہاں پہ لندن میں بیٹھے کاٹ رہے ہیں جب ان پر ڈونٹ پہ ڈونٹ، ڈونٹ پہ ڈونٹ، ڈونٹ پہ ڈونٹ پھینکا جا رہا ہے، پھینکے جا رہے ہیں، پھینکی جا رہی ہے۔ تو اگلی بات کر لیتے ہیں، یہ بھی امریکہ کے حوالے سے ہی ہے۔ ایلون مسک یہ ٹرمپ کے انتہائی زیادہ قریبی ہیں۔ ایک تو یہ طے ہو چکا ہے کہ زلمے خلیل زاد کو ٹرمپ ایک مرتبہ پھر اپنا اسی طرح سے سیکیورٹی ایڈوائزر بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مکمل وزیر خارجہ بنا دیا جائے کیونکہ پومپیو کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نکی جو ٹرمپ کے خلاف اتنی زیادہ اٹھ گئی تھی کہ ان کے خلاف وہ سپیکر ہو کے بھی ان کی پارٹی کی تھی، ان کے خلاف جو کچھ کرتی رہی، کردار کشی کرتی رہی، ان کی بھی چھٹی ایسی جگہ پہ آ سکتے ہیں زلمے خلیل زاد صاحب۔ اور ایک ایلون مسک نام بھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ٹرمپ کی جس طرح سے کمپین چلائی ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ اسٹارلنک اس کی کمپنی ہے، پاکستان میں سیٹلائٹ کے حوالے سے یہ کمپنی پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ ان کی طرف سے پاکستان سے درخواست کی گئی کہ ہم بھی یہاں پہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن رجیم نے ان کو جواب دیا نہیں نہیں نہیں، کیونکہ وہ ٹرمپ کی کمپین چلا رہے تھے اور پاکستان میں شاید ٹویٹر بھی اسی لیے ان کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا کہ یہ ٹرمپ کے ساتھی تھے۔ اور پھر چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے، عمران خان کی حکومت تھی، فواد چودھری وزیر ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے ایلون مسک سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے پاکستان میں آپ کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ لیکن ایلون مسک کی طرف سے ان دنوں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے نہ جانے کیوں گریز کیا گیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کی طرف سے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایلون مسک جو خود اب پاکستان آنا چاہتا تھا، اپنا سرمایہ لانا چاہتا تھا، تو ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہ ہماری شرائط پر پورا نہیں اترتے سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ تو آ جاتے ہیں دو اور ٹویٹ ہیں زلمے خلیل زاد کے۔ ایک تو 31 اکتوبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا، یہ امریکی انتخابات سے چند روز پہلے کا ٹویٹ ہے، زرداری کی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی PMLN کے زیر تسلط پاکستانی پارلیمنٹ نے آرمی چیف اور ڈی فیکٹو حکمران اور بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کی مدت ملازمت میں 2027 تک توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ججوں کے لیے
जगहों को बढ़ाया गया है। इस इकदाम का मकसद हुकूमत पर अपनी गिरफ्त को तूल देना है और मतहजदों को तैनात करके मुल्क की अदलिया को कमज़ोर करना है। इसके नताइज मुक़्तदरा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके नताइज मुक़्तदरा की पॉलिसियों का तसलसल होंगे, जिनके नतीजे में मज़ीद पोलराइजेशन, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद, कम आज़ादी, इससे भी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन और कमज़ोर मुईशत होगी। इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। बाकी भी इनकी तरफ से इस ट्वीट में बहुत कुछ कहा गया था, जो यहाँ पे कहते हुए हमारे भी पर जलते हैं। सलमे खलीलजाद की तरफ से इलेक्शन के बाद जब ट्रंप मुंतखब हो चुके थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप की जीत के साथ अपने दोस्त इमरान खान की जारी बिलाजवाज कैद की वजाहत कैसे ये लोग करेंगे ट्रंप के सामने। अब वक्त आ गया कि इमरान खान और दीगर अफराद को रिहा किया जाए, जिन्हें बगैर किसी मुनसिफाना अदालती अमल के कैद किया जा चुका है। ये सारे ट्वीट थे जो आपके सामने रखे सलमे खलीलजाद के। और अगर वो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के बन जाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के वहाँ पे रजीम के बदलने से, ट्रंप के आने से, जो बाइडन के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनकी बातों पर नाजरीन आप क्या कहेंगे? तो ट्रंप की तरफ से हो सकता है कि ये मैसेज आ गया हो कि बस अभी कुछ नहीं करना, इमरान खान को नहीं छोड़ना, मुझे आने दें, मैं खुद इमरान खान को रिहा करवा लूँगा। तो ये हमने लाइटर नोट में बात कर दी। बहरहाल पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं देख रही कि ट्रंप आ जाए, इमरान खान को रिहा करवा दे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो भी कानून लागू है, चल रहा है, उसी के मुताबिक इमरान खान को रिहा भी कर दिया जाए, क्योंकि सारे के सारे केसेस अपनी मौत आप मर चुके हैं या फिर इतने नहीफ हो चुके हैं, नज़ार हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं कि उनका भी दमे आखरीन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।